ڈیئر ویورز، پاکستان کے سابق سٹار احمد شہزاد کے ستارے مسلسل گردش میں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ احمد شہزاد جو ہے وہ ایک ٹائم میں پی ایس ایل میں راج کرتے تھے۔ پی ایس ایل 2016 سے لے کر 2021 تک احمد شہزاد جو ہے کبھی ملتان سلطان اور کبھی کوئٹہ گلیڈیٹر کی طرف سے ایز این اوپنر کھیلتے آئے ہیں، لیکن پی ایس ایل 2021 کے بعد وہ مسلسل جو ہے ان کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ اور جب اس دن احمد شہزاد ہنسنا منع ہے پروگرام میں بیٹھے تھے تو وہاں وہ چیخ کر رو پڑے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا جو 9 سال کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ پاپا آپ کھیلیں، میں آپ کو کھیلتا دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ پی ایس ایل کی جو ٹیمز ہیں وہ مجھ پر بالکل ہی اعتماد کھو چکی ہیں۔ کسی حد تک خیر احمد شہزاد کی بات ہمیں صحیح بھی نظر آتی ہے، کیونکہ عماد وسیم بھی ایسے پلیئر تھے جو احمد شہزاد کے ساتھ کھیلتے ہیں یا ان کی پرفارمنس اتنی خاص نہیں رہتی، لیکن اس کے باوجود ہر سال وہ پی ایس ایل میں پک ہو جاتے ہیں۔ اس بار بھی ان کو اسلام آباد یونائٹڈ نے پک کیا ہے، انہی کے ساتھ محمد عامر ہیں، ان کو بھی ہر بار پی ایس ایل میں پک کیا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں احمد شہزاد کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ چل رہا ہے کہ ان کو کوئی پی ایس ایل ٹیم جو ہے وہ پک نہیں کرتی، اور اس وجہ سے وہ اس دن تابش ہاشمی کے شو میں آبدیدہ ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ڈومیسٹک میں بھی کافی پرفارمنس دی ہیں، لیکن پچھلے 4-5 سال سے کوئی بھی پی ایس ایل ٹیم مجھے پک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن میرے خیال سے احمد شہزاد کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب آپ ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلتے، جب آپ پرفارمنس نہیں دیتے، کسی بھی لیگ میں آپ کو کوئی ٹیم نہیں خریدتی، تو آپ کی ویلیو جو ہے وہ گرتی جاتی ہے۔ اور یہ جو ٹیمز ہیں یہ نفع پر چلتی ہیں، جو بھی فرینچائز ہے، جو بھی پلیئر لیتی ہے وہ اس میں اپنا پرافٹ دیکھتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے اس ٹائم میں یہ کیا تھا، اس ٹائم میں وہ کیا تھا، اب تو کرکٹ بہت ایوالو ہو چکی ہے، اور اسی ایوولوشن کی وجہ سے ان کھلاڑیوں کو لیا جاتا ہے جو تابڑ توڑ بلے بازی کرتے ہوں، جو فرام دا ویری فرسٹ بال انٹینٹ شو کرتے ہوں، اور احمد شہزاد کی کرکٹ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس سے بہت دور چلی گئی ہے۔ اب احمد شہزاد اگر پی ایس ایل میں آتے بھی ہیں تو ان کا ایز اے پلیئر پی ایس ایل میں آنا جو ہے وہ امپاسبل لگ رہا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ سابق فرینچائزز جن کی طرف سے وہ کھیلے ہیں وہ انہیں اپنا ایز اے مینٹور رکھ لیں، یا انہیں ایز اے کوچ یا اسسٹنٹ کوچ رکھ لیں، ایز این اینالسٹ رکھ لیں، لیکن جو ہے نا اس کے علاوہ احمد شہزاد کی پی ایس ایل میں واپسی ممکن نہیں لگ رہی۔ احمد شہزاد کا یہ رونا دھونا، اصل میں یہی احمد شہزاد تھے۔ اگر ان کو کرکٹ میں آنے کا واقعی شوق تھا، اگر یہ چاہتے تھے کہ میں پاکستان کی طرف سے کرکٹ کھیلوں، تو بھئی آپ ایکٹیو کرکٹر ہو کر آپ یوٹیوب پر چینل بنا رہے ہو، یوٹیوب پر چینل بنانے کے بعد پاکستان کے سلیکٹر کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہو، پاکستان کے کرنٹ کھلاڑیوں کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہو۔ کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں ہے جس پر بابر اعظم پر تو آپ نے تنقید کے نشتر برسائے ہیں۔ آپ خود سوچیں، جب آپ موجودہ کھلاڑیوں پر کرٹیسزم کرتے ہیں، کوئی بھی ٹیم آپ کو اپنے ڈریسنگ روم میں ویلکم کیوں کرے گی؟ آپ مجھے بتائیں، پشاور زلمی اگر احمد شہزاد کو پک کر لیں تو کیا وہ بابر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچھے لگیں گے؟ بھئی آپ نے تو بابر اعظم کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی کرٹیسزم کرتے کرتے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ چینل بنا کر آپ کرٹیسزم کر رہے ہو۔ روی اشون بھی انڈیا کے تھے، وہ کرکٹ جب تک کھیل رہے تھے ان کا چینل ایکٹیو نہیں تھا، اب جیسے ہی انہوں نے کرکٹ چھوڑی ہے اب وہ جو ہے اپنے چینل یوٹیوب پر ایکٹیو ہے۔ آپ پہلے اپنی کرکٹ مکمل کرتے، آفیشیل ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے، پھر چینل بناتے۔ آپ ایک طرف یوٹیوب پر چینل بنا کر سلیکٹر کی دھلائی کرتے ہیں، دوسری طرف سے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی پک نہیں کرتا۔ آپ ایک اب یوٹیوبر ہیں، آپ کا کرکٹ سے تعلق نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے تو احمد شہزاد کا یہ گلہ کسی حد تک بجا تھا، لیکن جب آپ نے اپنی پرائیویٹ لائف میں دوسری چیزیں کرنا شروع کر دی ہیں تو ایز اے پروفیشنل کھلاڑی پھر آپ کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی، اور آپ کو کوئی ٹیم خریدے گی بھی نہیں۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کو واقعی کھیلتا دیکھنا چاہتا تھا، آپ اس کے لیے اپنی کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے کہ بھئی میرا بیٹا دیکھے کہ میرے پاپا اس طرح کھیلتے تھے، تو آپ اپنی پریکٹس پر توجہ دیتے، آپ مسلسل ڈومیسٹک کھیلتے، پرفارمنس کے ذریعے آپ ٹیم میں واپس آتے۔ صاحبزادہ فرحان کو 2018 کی پی ایس ایل کے بعد کوئی جانتا نہیں تھا، 2024-25 میں انہوں نے ڈومیسٹک میں اتنی پرفارمنس دی کہ اب وہ پھر پاکستان کے اوپنر ہیں۔ تو ہر بندے کے پاس جو ہے وہ سیکنڈ چانس ہوتا ہے، آپ کو بھی ملا تھا لیکن آپ نے اس کو اویل نہیں کیا۔ یہ جو پچھلے بی پی ایل میں آپ گئے بنگلہ دیش میں، آپ نے کیا کیا؟ آپ ہر میچ میں 31 بالوں پر 28، 32 بالوں پر 24، 24 گیندوں پر 28، ایسی پرفارمنس ہے تو پھر نہ آپ کو کوئی اور لیگ پک کرتی ہے اور نہ ہی آپ کو پی ایس ایل پک کرے گی۔ اس پر بابر اعظم کے فادر کا بھی ایک انسٹاگرام پوسٹ سامنے آئی ہے جس میں وہ احمد شہزاد کو دعا دیتے نظر آتے ہیں۔ میرے خیال سے تو یہ جو صدیق اعظم ہیں ان کا بڑا پن ہے
کہ آپ ان کے بیٹے کو مسلسل تنقید کرتے ہو جسے پاکستان کا سٹار مانا جاتا ہے، لیکن اس بات کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ پر اعتماد شو کر رہے ہیں، آپ کو دعا دے رہے ہیں، تو میرے خیال سے تو احمد شہزاد پی ایس ایل میں نہیں آئیں گے۔ خیر پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیم ان کو سپلیمنٹری کیٹیگری میں یا ایز اے ریپلیسمنٹ پک کرے، لیکن اس کا کوئی ایکٹیو چانس نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے پاس بہت اچھے پلیئر ہیں جو ابھی تک پک نہیں ہوئے اور وہ ایکٹیو بھی ہیں۔ تو احمد شہزاد کو اب ریٹائرڈ پلیئر کی فہرست میں اکثر گنا جاتا ہے اور ان کا ایکشن میں نام نہ آنا جو ہے وہ کوئی بڑا سرپرائز نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس۔